الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین۔ حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ اس کی قبر جو ہے نور سے روشن ہو جائے، نور سے منور ہو جائے، اس کی قبر میں روشنی آ جائے، تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے، لہٰذا جو ہے 21ویں شب یعنی شب قدر کے متعلق جو حکم ہے کہ 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ تو آج جو ہے 21ویں شب کے نوافل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ 21ویں شب میں جن نوافل کو پڑھا جاتا ہے اور جن نوافل کو پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، ان فضیلتوں کو بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا بتلایا گیا کہ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز، 21ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت اس کے متعلق ہے کہ 21ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اور پھر نماز ختم ہونے کے بعد یعنی سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ 21ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ موت کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس پر موت کی سختیاں آسان ہوگی اور پھر وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو 21ویں شب میں خصوصی عبادتوں کا خاص اہتمام کریں۔